السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اپڈیٹس۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آڈینس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ایک بار پھر جو ہے وہ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 4.93 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 7.15 روپے فی لیٹر اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو اب ذرا ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ پرائزز میں کیا ڈیفرنس آیا ہے۔ ڈیزل کی پرائز کی بات کریں تو 360 روپے اور اضافے کے بعد یہ 367 روپے 21 پیسے ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی بات کریں تو 315 روپے 80 پیسے تھی، جو کہ 320 روپے 73 پیسے پرائز اب ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے بڑا بیان آ گیا ہے سامنے، بتایا جا رہا ہے شازیہ مری کا اہم بیان ہے یہ۔ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری کی بھرپور انتخابی مہم جو وہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو نے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے سیاسی بیان جو ہیں وہ دیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے اور شیڈول چاہے جیسا بھی ہو، عوام کے ووٹ کی طاقت سے کامیابی انہی کو ہی ملے گی۔ یہ ایک انہوں نے بیان دیا ہے، شازیہ مری کا اہم بیان تھا۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، جس طرح سے بھی شیڈولنگ ہو، لیکن کامیابی جو ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے جو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان میں ہوئی ہے، پاکستان آرمی کے درمیان میں ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایرانی وزیر داخلہ کی GHQ راولپنڈی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم ملاقات، جس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈسکشنز کی گئیں، ملکی حالات کو ڈسکس کیا گیا، جس میں بارڈر سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات تھے پاکستان اور ایران کے، ان کو ڈسکس کیا گیا، سیکیورٹی ذرائع کو ڈسکس کیا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں تھیں جو کہ ڈسکس ہوئی ہیں آپس میں ملاقات میں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک اچھی پیش رفت پاکستان اور ایرانی بھائی چارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے آگے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اور دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، اچھی طرح سے آپس میں مل جل کر رہیں گے تو اس میں دونوں ہی ممالک کا فائدہ ہوگا۔ یہ خبر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی اہم فیصلہ ہے جو کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہے۔ انہوں نے مختصراً اسے بیان کرتے ہیں آپ کو، میں اس خبر کا پورا جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ چیز ہے کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے AI پر مبنی وزیر اعظم آفس کا افتتاح کیا ہے۔ PMOS وزیر اعظم آفس سسٹم جو ہے اس کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد ہے سرکاری کام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانا، تاکہ کوئی بھی کام ہے اسے مینولی نہ کیا جائے، ہر کام جو ہے اسے ڈیجیٹل طریقے سے کیا جائے تاکہ ٹائم بھی کم لگے اور ایکوریسی بھی اس کے اندر زیادہ ہو، معاملہ جو ہیں وہ خراب بھی نہ ہوں۔ اور انہوں نے بتایا کہ فائلوں کی بجائے آن لائن سسٹم کے ذریعے چلانا چاہیے ان معاملات کو۔ یہ انہوں نے افتتاح کر دیا ہے۔ اور مزید اگر اس کی خصوصیات ہم دیکھیں تو ہر سرکاری ہدایت یا حکم فوری طور پر سسٹم میں ریکارڈ ہوگا۔ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی حکم آئے گا، کوئی بھی معاملات ہوں گے، وہ سارے وہ سسٹم میں ریکارڈ ہوں گے۔ متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو آن لائن بھیجا جائے گا۔ جو بھی وزارتیں ہیں، جو بھی محکمے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں ان کو آن لائن بھیجی جائیں گی تاکہ وہ وہاں ان ریکارڈ میں ان کے پاس بھی سیو رہیں، اور جن کو بھیجی جائیں گی ان کے پاس بھی سیو رہیں، تاکہ جو ہے معاملات میں کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی نہ ہو، ایکوریسی پیدا ہو۔ اور تیسری بات اگر میں یہاں پہ کروں تو بتایا جا رہا ہے مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اگر کسی محکمے میں تاخیر ہو تو سسٹم فوری نشاندہی کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے، کوئی بھی آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا کوئی بھی کام ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تاخیر ہوتی ہے، تو یہ فوراً نوٹیفیکیشن ملے گا کہ یہ کام جو ہے یہ اتنا ٹائم ڈیلے ہو گیا ہے۔ یہ کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے اندر ہوگی، اور وزیر اعظم ایک ہی ڈیش بورڈ پر دیکھ سکیں گے کہ کون سا کام مکمل ہوا ہے، کون سا زیر التوا ہے اور کسی افسر یا ادارے کے پاس رکا ہوا ہے۔ یہ ایک اور بہت اچھی چیز ہے جو کہ یہ تمام ڈیش بورڈ ہے وزیر اعظم کے سامنے یہ شو ہوگا۔ وہ اپنے ڈیش بورڈ سے دیکھ سکیں گے کہ فلاں کام ہو چکے ہیں، فلاں کام نہیں ہوئے، یا کس ادارے میں یہ کام رکا ہوا ہے، کمپلیٹ ڈیٹیلز کو وہاں سے دیکھ سکیں گے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، جس میں تمام ٹاسک جو ہیں، جو بھی ہوں گے، جو آفیسرس کے ہوں گے، جس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے، ان پہ اچھے طریقے سے کام کیا جائے گا، اور ان پر جو کام ہو رہا ہے اس پر بھی جو ہے وہ پراپر 100% ایکوریسی کے ساتھ اسے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑا بیان ہے
وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو ہر طرح سے موقع دیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں، مذاکرات کریں، ہر طرح سے ان کو انوائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایران کسی بھی بات پر نہیں آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ معاملات اس طرح سے ہو گئے ہیں، ہمارا ایک بھی فوجی شہید ہوگا تو ایران کو جو ہے وہ اس کے لیے 10 گنا جو ہے 10x پلنٹی جو ہے وہ لگے گی، لیکن اس بات پہ وہ نہیں سوچ رہے کہ ایران کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، وہاں پہ کتنا جانی نقصان ہوا ہے، اور غزہ میں کتنی بربریت دکھائی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، کتنے مسلمانوں کا خون ہوا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کو نظر نہیں آتی، اس پر وہ بات نہیں کرتے۔ جتنی وہاں کے لوگوں کی جو ہے امریکن آرمی ہے، ان کے فوجی ہیں، ان کی زندگی قیمتی ہے، اتنی ہی یہاں پہ ان لوگوں کی زندگی قیمتی ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ خاطر خواہ میں لانا چاہیے۔ اور انہوں نے اپنے بیان میں بتاتے ہوئے کہا کہ ایران جو ہے وہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ اس سے باز نہیں آ رہے، ان کو بار بار نشانہ بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایران پر 10x جو ہے وہ حملے کریں گے، شدید ایران کو نقصان پہنچائیں گے اگر ایران اس طرح سے باز نہیں آتا۔ تجارتی مراکز کو، تجارتی جہازوں کو جو ہے وہ اگر ہم اپنے حملے کا نشانہ بناتا ہے، آبنائے حرمس میں کسی طرح کی جو ہے پرابلمز کریٹ کرتا ہے، تو ایران کو اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑا سخت بیان تھا۔ اور ایک بڑی ہی افسوسناک خبر ہے جو کہ ایران سے ریلیٹڈ ہے۔ بتایا جا رہا ہے ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق تہران، مغرب، شمال مشرق سمیت شہروں کے مختلف علاقوں میں فضائی دفاعی نظام فعال رہا اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ تاہم تہران میں نئے کسی حملے کی تصدیق جو ہے وہ مکمل طور پر امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ نہیں آئی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، یا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پراپر فائرنگ ہو رہی ہے ہر علاقے میں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر اینڈ پر جو ہے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کو، ان کی فوجی طاقت کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، عوام کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسکولوں، کالجز کو، ہیلتھ سینٹرز کو مسلسل جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کو یہ دیکھنا چاہیے، پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، ان کو بھی ان معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو بات چیت سے حل کروایا جائے، نہ کہ کسی ایک کنٹری کی اجارہ داری بنایا جائے، اس پہ بات کر کے اس معاملات کو حل کیا جائے، تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوگی جو ہے اس خطے کے لیے۔ تو بات کرتے ہیں کرکٹ کی دنیا سے، بڑی اپڈیٹ ہے کرکٹ کی دنیا سے۔ جو کل ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کھیلا گیا تھا، وہ میچ ویسٹ انڈیز نے 2 وکٹوں سے ون کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں کھیلتے ہوئے 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 268 رنز بنائے۔ اگر ہم ویسٹ انڈیز کی بات کریں، ویسٹ انڈیز نے سیکنڈ اننگ میں 47.3 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز بنا کر اس میچ کو جیت لیا ہے، جو کہ 2 وکٹ سے جیتا ہے ویسٹ انڈیز نے یہ میچ۔ اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں تو پہلی اننگ میں ول ینگ کی طرف سے، نیوزی لینڈ کی طرف سے 63 گیندوں پر 56 رنز آئے، اور اس کے بعد ہے نک کیلے کی طرف سے 80 گیندوں پر 64 رنز آئے، اور ٹام لیتھم کی طرف سے 71 گیندوں پر 69 رنز آئے۔ تو اس طرح سے یہ انہوں نے اپنی ٹیم کو 268 رنز پر پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں ویسٹ انڈیز کی، تو ویسٹ انڈیز نے سیکنڈ اننگ میں جو ہے ان کی طرف سے جو اچھے پرفارمر رہے ہیں وہ شیرفین ردرفورڈ، جنہوں نے 58 گیندوں پر 61 رنز بنائے، اور شیمرن ہیٹمائر جو ہیں جنہوں نے زبردست باری کے لیے 64 گیندوں پر 69 رنز بنائے ہیں، جس میں 2 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے، اور اپنی ٹیم کو جیت دلائی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ویسٹ انڈیز نے 2 وکٹوں سے میچ کو نیوزی لینڈ سے جیت لیا ہے۔ یہ 5th ODI تھا۔ فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔